مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتاح اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور آج بھی انشاءاللہ علم دین حاصل کریں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی کالز ایس ایم ایس شامل سلسلہ کرتے ہیں اور آج بھی کریں گے۔ آئیے کالز لیتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسا بولتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نکاح نہیں تھا، نکاح اس کے بعد شروع ہوا ہے، اس کے بارے میں مزید رہنمائی فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ نکاح کی ابتدا، نکاح تو جو ہے وہ ابتدا سے تھا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ کروایا۔ تو نکاح تو کافی قدیم جو ہے وہ ہے، تو ایسا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نکاح نہیں تھا، بلکہ نکاح جو ہے وہ پہلے بھی تھا اور پہلے بھی نکاح کا عقد جو ہے وہ ہوا کرتا تھا۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کچھ تبدیلی ہو اور اسلامی اعتبار سے اس کے اندر کچھ مزید اضافہ ہوا ہو گواہوں کا یا دیگر معاملات کا، لیکن بہرحال کانسیپٹ اور یہ عقد نکاح کا یہ بہرحال پہلے بھی موجود تھا، دیگر ادیان کے اندر، دیگر دینوں کے اندر بھی موجود تھا۔ بعض روایت بھی اس طرح کی ملتی ہیں کہ آدم علیہ السلام نے وہ 10 مرتبہ درود پاک، جی وہ تو مہر سے متعلق بھی ہے کہ نکاح ہوا اور مہر کے اندر جو ہے وہ درود پاک کے ذریعے سے جو ہے وہ ادا کیا مہر کی جو ہے وہ ادائیگی۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ دارالفتاح سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے لیے سخی کا لفظ استعمال کرنا کیسا، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا کسی انسان کا نام جواد رکھ سکتے ہیں؟ جی اللہ کے لیے سخی اور جواد کسی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سخی کا لفظ استعمال کرنا منع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواد کہا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے بھی ہے، تو سخی اسے نہیں کہا جائے گا، بلکہ جواد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہا جائے گا، جو اس کے صفاتی ناموں سے، کیونکہ اس کے لیے جو ناموں کا استعمال کیا جاتا ہے، صفاتی نام ہیں، وہ توقیفی ہیں، اپنے پاس سے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ وہ منقول ہیں، احادیث طیبہ سے منقول ہیں، انہی ناموں کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ کوئی ایسا لفظ کا یا ایسے نام کا اطلاق بارگاہ الہی میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کرنا جس میں کوئی ہلکا سا بھی جو ہے وہ نقص کا معنی پایا جاتا ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ اور جہاں تک انہوں نے کہا کہ کسی کا نام جواد رکھنا، تو کسی کا نام جواد رکھا جا سکتا ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے جب کسی کا نام رکھیں تو ساتھ میں عبد کا لفظ جو ہے وہ ملا لیں، عبد الجواد جو ہے وہ رکھیں، لیکن فقط اگر جواد بھی رکھتے ہیں تو جائز ہے، اس میں حرج نہیں۔ جی اگلی کال۔ پرانی جان مال جو استعمال کے بالکل قابل نہ ہو اس کا ڈسپوزل کیا ہے، اور قرآن پاک کے لیے اگر کپڑوں میں سے کچھ کپڑا بچ جائے ان سے ان کا غلاف بنا لیا جائے تو کیا ہے؟ جی کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟
پرانی جائے نماز کا انہوں نے ذکر کیا، تو اب دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بعض جائے نمازوں کے اوپر مقدس جو ہے وہ نقشے بنے ہوئے ہوتے ہیں، خانہ کعبۃ اللہ شریف کا یا مدینہ منورہ کا یا اور کوئی جو ہے مسجد وغیرہ کا بنا ہوتا ہے، تو اب اسے تو یوں ڈسٹروائے نہ کیا جائے، بلکہ اس حصے کو کاٹ کر آپ کسی جگہ پر فریم بنا کر کسی چیز میں استعمال کر سکتے ہیں تو استعمال کر لیں، کیونکہ اگر اسے اس طریقے سے پھینک دیں گے تو لازمی سی بات ہے توہین ہوگی، بے ادبی ہوگی، تو اس کی اجازت نہیں ہے. تو اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے یعنی بنانے کے بھی قابل نہیں ہے، وہ خود ریزہ ہو رہا ہے، تو آپ کسی جگہ پر اس کو دفن کر دیں. صحیح. اور عام جو جائے نماز کا حصہ ہے تو اگر وہ قابل استعمال نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر اسے دیگر کاموں میں لایا جا سکتا ہے. لیکن ہاں اب پوچھا وغیرہ اس طرح کے کاموں کے اندر لانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک ایسی جو ہے وہ چیز تھی جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ادا کی گئی. تو اب اس کو بہتر یہ ہے کہ جیسے قرآن کریم کو ہی صاف وغیرہ کرنے کے لیے، اس کے ریگز وغیرہ کو صاف کرنے کے لیے آپ اگر اس جائے نماز کا کوئی پارٹ رکھ لیتے ہیں تو یہ جو ہے وہ صورت اختیار کی جائے. باہر صورت اسے ٹھنڈا بھی کر سکتے ہیں سمندر میں یا پانی میں، یا زمین کے اندر اسے دفن بھی کر سکتے ہیں. اچھا، بچا ہوا جو کپڑا ہے اس سے قرآن مجید کا غلاف، یہ کہ مثال کے طور پر بیڈ شیٹ لائے یا اپنے لباس بنانے کے لیے جو ہے وہ کپڑا لے کر آئے، اب اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ بچ گیا، اب چاہتے ہیں کہ جناب اس کو جو ہے وہ اس سے قرآن کریم کا غلاف بنا لیں تو بالکل بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. جی مزید کالز. دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال ہے کہ گھر میں اپنے محرم کے ساتھ جماعت قائم کر سکتے ہیں؟ اپنی زوجہ، بہنیں، بچوں کے ساتھ جماعت قائم کی جا سکتی ہے؟ جزاک اللہ خیر. جی اگلی کال دیجیے گا. جب ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو جب وائف ساتھ ہوتی ہے تو ایک کمرے میں دونوں گھر سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی گھر کے اندر دونوں سوال ایک جیسے ہی ہیں، ملتے جلتے. کیا فرمائیں؟ دیکھیں، خواتین گھر میں موجود ہیں، محارم ہیں یا زوجہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر مرد ان کی جماعت کروا سکتا ہے، جبکہ مرد قابل امامت ہو، شرائط امامت پر پورا اترتا ہو، امامت کا اہل ہو. صحیح. فقط مرد ہوں اس لیے میں جو ہے وہ کروانے چلوں تو یہ نہیں. نماز اگر درست نہیں ہے تو وہ جماعت نہیں کروا سکتا. صحیح. تو اولاً تو یہ کہ مرد پر مسجد کی جماعت واجب ہے، تو جہاں جماعت واجب ہے مرد وہاں پر مسجد کی جماعت ہی ادا کرے گا. وہاں گھر میں سب کو با جماعت نماز پڑھوانے کے لیے مسجد کی جماعت چھوڑ کر گھر میں پڑھوائے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں جماعت واجب نہیں یا جماعت نکل گئی کسی وجہ سے، اب گھر میں پڑھ رہا ہے تو اب اپنے اہل و عیال کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اور محارم کو ہی جو ہے وہ اس میں شامل کرے گا. تو مرد جب اگرچہ اگر بیوی کے ساتھ علیحدہ بھی ادا کر رہا ہو تو اب بیوی کو پیچھے ہی کھڑا کرے اور نماز جو ہے وہ پڑھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اپنی بہنوں کو یا والدہ کو بھی جماعت کے ساتھ پڑھا سکتا ہے. اور دوسرا سوال کہ اگر جماعت تو نہیں ہے لیکن اپنے طور پر جو ہے وہ الگ ادا کر رہے ہیں، تو یہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اگر عورت ساتھ کھڑی ہوئی ہے یا کمرے میں موجود ہے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ مرد کی نماز نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے. شرعی اعتبار سے جو مسئلہ جماعت نہ ہونے کا ہے، نماز نہ ہونے کا، وہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک امام کے پیچھے مرد و عورت دونوں نماز ادا کر رہے ہیں اور امام نے اس جماعت کروانے میں عورت کی امامت کی نیت بھی کی ہوئی ہے، تو اب اگر عورت جو ہے وہ مرد کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے یا مرد کی محاذات میں ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے تو اب مرد کی نماز بعض صورتوں کے اندر نہیں ہوتی. تو یہ مسئلہ ہے. لیکن عام طور پہ اپنی اپنی دونوں نماز علیحدہ علیحدہ پڑھ رہے ہیں، عورت اپنی نماز پڑھ رہی ہے، مرد اپنی نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اگرچہ دونوں ایک کمرے میں پڑھ رہے ہوں یا ایک ہی مصلی پر جو ہے برابر میں کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہوں، اپنی اپنی نماز ادا کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نماز میں نہیں واقع. اچھا، جیسے عورتوں پر تو جماعت واجب نہیں ہے جی، لیکن جیسے بھی گھر کی بات آئی تو گھر کے اندر جو جس کے اندر امامت کی شرائط پائی جاتی ہیں وہ امام بنتا ہے اور عورتیں جو ہے گھر کی خواتین وغیرہ پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں، تو یہ ان دونوں میں فرق رہے گا؟ جیسے جماعت تو واجب نہیں ہے. نہیں، عورتوں پر دیکھیں جماعت واجب نہیں ہے، یعنی یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس کے پیچھے پڑھیں ہی پڑھیں. جی جی، وہ ان کو اختیار ہے، پڑھ بھی سکتی ہیں، اور اگر نہیں بھی پڑھتی تو ان پر گناہ نہیں، کیونکہ ان پر جماعت تو واجب نہیں ہے. ہاں اگر شوہر جو ہے وہ پڑھاتا ہے یا بھائی بہنوں کو پڑھاتا ہے اور وہ پڑھ لیتی ہیں تو بھی حرج نہیں ہے. دونوں چیزوں کی طرف جو ہے وہ اختیار ہے. واجب وہ جماعت نہیں ہے. جماعت تو مردوں پر ہی واجب ہے اور وہ مسجد کی جماعت واجب ہے جبکہ شرائط پائی جائیں. اچھا، یہ ایس ایم ایس جو ہمیں موصول ہونا ہے اس میں بالخصوص مخصوص ایام جو آتے ہیں عورتوں کے، اس حوالے سے 2-3 ہی ایس ایم ایس ہیں، یعنی سونے کی دعائیں پڑھنا، قرآن مجید کا کون سا حصہ پڑھا جا سکتا ہے، اور بھی اس طرح کی ملے جلے. تو آپ کوئی مین بات اگر ارشاد فرما دیں. لیکن تلاوت قرآن کریم کرنا تو ناپاکی کے ایام کے اندر حرام ہے. جس طرح قرآن کو چھونا حرام ہے، زبانی قرآن کو پڑھنا بھی حرام ہے. صحیح.
یہ تو ہو گیا ایک سمپل سا مسئلہ. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ دیگر دعائیں پڑھنا. صحیح. تو جو دعائیں قرآن کریم کی نہیں ہیں ان کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ وہ قرآن نہیں ہے, اور پڑھنا جو حرام تھا وہ قرآن تھا. صحیح. ہاں بعض دعائیں وہ ہیں کہ جو قرآن کریم میں بھی موجود ہیں. صحیح. وہ قرآن کریم سے ہی ماخوذ ہیں. ٹھیک ہے. جیسے سورہ آیت الکرسی کو لے لیجئے, یا اور بعض دعاؤں کو جو ہے وہ دیکھ لیجئے, جیسے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ. اب یہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ قرآن کریم کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہے. تو اس کے لیے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی وہ صورت یا وہ آیت جس میں دعا, ثنا یعنی حمد الہی کا معنی پایا جاتا ہے, کوئی شخص انہیں بنیت دعا اور ثنا پڑھے, ناپاکی کی حالت میں عورت پڑھے, تو اس کے لیے پڑھنا جائز ہے. صحیح. لیکن دو شرطیں, ایک تو نیت ہو دعا اور ثنا کی, صحیح, اور دوسرا اس میں حمد و ثنا کا معنی پایا بھی جاتا ہو. صحیح. تو اب ایسی صورت کے اندر عورتیں پڑھ سکتی ہیں. آیت الکرسی ہے, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ ہے, یا اور دیگر دعائیں معصورہ ہیں جو قرآن کریم کی ہیں, تو وہ بنیت دعا اور ثنا پڑھ سکتی ہیں. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ سورہ فلق, سورہ اخلاص اور سورہ ناس, ان تینوں میں حمد و ثنا کا معنی سورہ اخلاص میں پایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ صفات جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ احد ہے, صمد ہے, لم یلد ولم یولد. اور سورہ فلق اور سورہ ناس کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ جو ہے پناہ مانگتا ہے. تو اب ان تینوں میں حمد و ثنا کا تو معنی پایا جائے, لیکن جب ان کے شروع میں لفظ قل آ جاتا ہے تو لفظ قل اعوذ برب الفلق, اب یہ انہیں قرآن کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ ان تینوں کو کب پڑھ سکتے ہیں, لفظ قل ہٹا کے اعوذ برب الفلق, اعوذ برب الناس یا هو اللہ احد سے شروع کریں, اور بنیت دعا حمد و ثنا پڑھیں تو ایسی صورت میں پڑھ سکتے ہیں. اور چونکہ سورہ کافرون, قل یا ایھا الکافرون کے اندر حمد و ثنا کا معنی نہیں پایا جاتا, لہٰذا اسے لفظ قل کے بغیر بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ جو ہے وہ خلاصہ کلام ہے. ٹھیک. اچھا, اسی طرح یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا قرآن مجید پڑھنے کی بھی مکروہ اوقات ہیں کوئی, یا ڈبل 12 گھنٹے جب چاہیں پڑھیں؟ قرآن کریم کی تلاوت تو کر سکتے ہیں, البتہ جو مکروہ اوقات, 3 جو مکروہ اوقات ہیں نمازوں کے بڑے, یعنی فرض کے اعتبار سے بھی وہ مکروہ ہیں. ایک تو ہے نوافل کے اعتبار سے 12 اوقات مکروہ ہیں, لیکن فرض اور قضا کے اعتبار سے 3 اوقات مکروہ ہیں. طلوع آفتاب والا, اور جب آسمان پر جو ہے وہ سر پر جو ہے وہ سورج آ جائے, اور غروب آفتاب سے پہلے 20 منٹ والا. یہ جو 3 مکروہ اوقات ہیں ان میں تلاوت قرآن کریم کرنا بھی منع ہے. علماء نے منع فرمایا ہے, تو ان کے اندر تلاوت قرآن کریم نہ کی جائے. اگر پڑھ رہے ہیں اور یہ وقت شروع ہو گئے تو قرآن کریم بند کر اس وقت کے اندر ذکر و اذکار اور تسبیحات وغیرہ پڑھ لیں, اور پھر جب یہ وقت گزر جائے تو اس کے بعد پڑھیں. عام طور پر اگر آپ دیکھیں مساجد کے اندر بھی لوگ فجر کے بعد تلاوت قرآن کریم کر رہے ہوتے ہیں, رمضان میں بہت زیادہ معمول ہوتا ہے, تو اس طرف دھیان اور توجہ نہیں ہوتا, تو مکروہ وقت آ جاتا ہے, وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. توجہ رکھنی چاہیے کہ مکروہ وقت آ جائے تو آپ جو ہے وہ رک جائیں اور پھر اس کے بعد تلاوت کریں. عموماً قرآن خوانیوں میں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ 12 بجے, عموماً دوپہر میں جب قرآن خوانی وغیرہ ہو تو لوگ 12 بجے جو ہے وہ بند کروا دیتے ہیں, حالانکہ 12 بجے کا اس سے تعلق نہیں ہے, وہ تو ذہبہ کبریٰ کا وقت ہے. وہ آج کل شاید 12:15 بجے تو ہمارے یہاں ختم ہو رہا ہے, تو شروع 11:30 پر جو ہے وہ شروع ہو رہا ہوگا, تو یوں جو ہے وہ اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. تو تعلق 12 سے نہیں, ذہبہ کبریٰ سے. اور پھر بسا اوقات لوگ رات میں بھی جو ہے وہ بند کروا دیتے ہیں, حالانکہ رات میں جو ہے وہ کوئی مکروہ وقت نہیں ہے. تو تعلق جو ہے وہ ان 3 اوقات کے ساتھ ہے کہ اس میں تلاوت قرآن کریم کرنا منع ہے. بہتر یہ ہے کہ ان میں تلاوت قرآن کریم نہ کی جائے بلکہ ذکر و اذکار تسبیحات پڑھے. اچھا, عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسے عصر کی نماز کے بعد جیسے ایصال ثواب ہے یا سویم وغیرہ کی فاتحہ ہے, تو اس میں مغرب کا وقت قریب آ جاتا ہے, وقت جو ہے وہ لیکن اس میں چل رہا ہوتا ہے سلسلہ. اب اس میں دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت تو عموماً بند ہو جائے گی اگر آخری 20 منٹ کی آپ بات کریں, تو وہ فاتحہ کا وقت جو ہے وہ ہوتا ہے. مگر چونکہ فاتحہ کے اندر بھی جو ہے وہ تلاوت قرآن کریم جو ہے وہ کی جاتی ہے, تو اس میں خیال تھوڑا سا رکھنا چاہیے کہ آپ جو تلاوت وغیرہ کرنی ہے وہ اس وقت سے پہلے کر لیں, اور اس کے بعد جو دعا کرنی ہے یا دیگر معاملات کرنے ہیں تو اس کی طرح. اور پھر یہ کہ مغرب ہوتی بھی فوراً ساتھ ہی, یعنی وقت بھی شروع ہوا اور نماز بھی شروع ہوئی, تو ویسے ہی 5-10 منٹ پہلے ہی جو ہے وہ آپ اس سے بھی فاتحہ سے بھی فارغ ہو جائیں تاکہ لوگ باجماعت نماز بھی ادا کر سکیں. جی, مزید کالس لیں گے.
عبداللہ خان لاہور سے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دونوں بچوں کی اکٹھی شادی نہیں کرنی چاہیے، وہ اچھا نہیں ہوتا. دو لڑکیوں کی یا بیٹے کی اور بیٹی کی اکٹھی کہتے ہیں بس شگونی. کیا فرمائیں گے؟ یہ ظاہر ہے تو ہاں لوگوں کے الگ الگ جو ہے وہ کانسیپٹ اور نظریات ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شرعی اعتبار سے دونوں بچوں کی ساتھ ہونا یا بچے بچی کی یا دونوں بچیوں کی ساتھ ہونا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے، کر سکتے. مشورہ آپ دے دیں، بہتر تو یہ ہے کہ اس دور میں کر دیں. جو خرچوں کا معاملہ ہے اس اعتبار سے دیکھیں تو واقعی جو ہے وہ خاص طور پہ لڑکی والوں کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ مسائل کا سامنا جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے. اور لڑکوں والے کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ سہولت ہے، تو کر لی جائے. اور وہی ہے کہ وہ شادی برکت والی ہے جو کم جو ہے وہ خرچ والی ہو. تو ساری چیزوں کا اعتبار کو دیکھتے ہوئے اس معاملے کو بھی دیکھیں تو کفایت شعاری جو ہے وہ اختیار کی جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان رسومات کی بنا پہ بہت کچھ پھیلا تو لیں اور پھر قرضوں کے بوجھ تلے جو ہے وہ لوگ دب جاتے ہیں، تو پھر آگے کی زندگی جو ہے وہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. جی اگلی کال. محمد نواز اتاری جہلم سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ سائیں کہنا کیسا ہے؟ پھر رہنمائی فرما دیں. مختلف قوموں کے مختلف انداز ہوتے ہیں پکارنے کے، ہیں. تو اس میں جیسے ہم نے شروع میں بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان میں استعمال کرنے کی اجازت جبھی دی ہے جبکہ وہ توقیفی ہوں، نقل در نقل جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں اور احادیث طیبہ سے جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں. تو سائیں کا لفظ کے جو ہے وہ دوسرے معنی بھی جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. علماء نے اس کی جو ہے وہ یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے جو ہے وہ لغت کے اعتبار سے جو ہے وہ بیان کیے ہیں، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ٹھیک. جی اگلی کال. میرا سوال یہ ہے دارالفتاح سے کہ یہ جو گاڑی قسطوں پر لیتے ہیں کیا یہ جائز ہے، لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے؟ بینک سے جو گاڑی لیتے ہیں لیز پر وہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ میرا سوال یہ ہے. جی بینک سے بالخصوص بینک سے لیں یا اور آپ کہیں سے لیں، عمومی طور پہ ناجائز شرطیں ہوتی ہیں قسطوں کے کاروبار کے اندر کہ جناب انشورنس گاڑی میں شرط ہوتی ہے، یوں ہی قسط لیٹ ہونے کے اوپر پینلٹی چارج کی جاتی ہے، اور اگر گاڑی کی قسطیں آپ نے نہیں دی تو گاڑی جو ہے وہ ریٹرن کر لی جاتی ہے، ریورس کر لی جاتی ہے، ضبط کر لی جاتی ہے. تو ان ناجائز شرائط کی بنا پر گاڑی قسطوں کے اوپر لینے کی اجازت نہیں ہے. اچھا انشورنس کے حوالے سے یا پلینٹی جو آپ نے فرمایا اگر دونوں صورتیں نہ ہوں، اگر واقعی یعنی فی نفسی ہی قسطوں کے اوپر کوئی سامان لینا کہ بھئی نقد کے اندر یہ سامان 10,000 کا اور قسطوں پر 15,000 روپے کا ہے، اس کی قیمت ہی 15,000 ہے، اور آپ نے یوں 5 قسطوں کے اندر اس کی ادائیگی کرنی ہے اور کوئی پینلٹی کی شرط نہیں ہے، بلکہ واضح صراحت کر دیں کہ بھئی پینلٹی بھی جو ہے وہ نہیں لگائی جائے گی، نہیں چیز ضبط کی جائے گی، تو ایسی صورت کے اندر قسطوں پر فی نفسی ہی لینے میں کوئی حرج نہیں. جی اگلی کال. سر میرا ایک سوال یہ آپ پوچھنا تھا کہ ابو ابھی ویل چیئر پہ ہیں تو ابھی ان کو عمرے پہ لے جانا ہو تو پیشاب پانی تو ان کا پیشاب پانی تو بیڈ پہ، عمرے پہ لے جانا ہو اپنے ساتھ تو کس طرح لے جائیں؟ تھوڑی ہماری رہنما فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا اس جیسے یہ کنڈیشن جو ہے نا عموماً لوگ بھی مشورہ دے دیتے ہیں یا ایک دل میں خود خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اب یہ جو کنڈیشن ہے اللہ کرے شفا مل جائے، چلیں مکہ مدینہ تو دکھا دیں اپنے والدین کو. کیا فرمائیں گے اسی حالت میں لے جانا؟ اولن تو دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے. دیکھیں لے کر تو جا سکتے ہیں، اب معاملہ جہاں تک رہ گیا ناپاکی کا کہ پیمپر وغیرہ جو ہے وہ لگانا پڑتا ہے اور جو ہے وہ بیڈ پر کرتے ہیں، تو آپ انہیں مسجد کے اندر اسی وقت لے جا سکتے ہیں جبکہ آپ کو اس بات کا وہ ہو کہ اگر وہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی جو ہے وہ مجھے حاجت اب ہو رہی ہے، تو اب مسجد میں جانے سے پہلے آپ نے جو ہے وہ حاجات سے انہیں فارغ کرا لیا اور پھر احتیاطاً پیمپر بھی لگا دیا، اور انہیں یہ کہہ دیں کہ جب حاجت ہو تو آپ اس سے پہلے ہی جو ہے وہ ہمیں بتا دیں. تو جیسے ہی حاجت ہو تو اب اس وجہ سے چھوڑ نہ دیا جائے یا طواف میں ہی مشغول نہ رکھا جائے کہ جناب پیمپر تو لگا ہوئے نہیں. مسجد کے اندر نیاست لے جانا بھی جو ہے وہ منع ہے، مسجد کے بعد بھی ہے، اور مسجد کی تلویث کا اندیشہ ہوگا تو ناجائز و گناہ بھی ہے. تو انہیں اس بات کا جو ہے وہ اگر پابند آپ کر سکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اور بتا سکتے ہیں آپ کو کہ جناب اب مجھے حاجت ہے، تو جب وہ یہ کہیں تو آپ انہیں لے کر فوری طور پہ مسجد الحرام یا مسجد نبوی شریف کے وہ جو ہے وہ استنجا خانوں میں آ جائیں، حاجت سے فارغ ہو کر پھر دوبارہ انہیں پاک صاف کر کے وضو کروا کے پھر آپ انہیں لے جائیں. تو اگر ایسی کیفیت ہے تو آپ لے جا سکتے ہیں، لیکن ان باتوں کا خیال رکھنا بہرحال ضروری ہو. لیکن اس میں یہ ہے کہ جو جیسے مسجد حرام سے واش روم تک آنا
اور دوران طواف اگر یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے تو یہ بظاہر کو اتنا آسان نہیں لگتا. یہ اس کے لیے اب دیکھیں اس کے اندر دو میرے ذہن میں ابھی جو ایک آئی، ایک تو یہ کہ ایسے مہینوں میں جائز ہے جن کے اندر رش جو ہے وہ تھوڑا سا لگتا ہے کہ جو ہے وہ کم ہوتا ہے، ویسے تو کم نہیں ہوتا لیکن بنسبت دیگر مہینوں کے جو ہے وہ کم ہوتا ہے. اور پھر وہی کیفیت پر نا کہ کسی شخص میں کتنی وہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کو کنٹرول تو اپنے اوپر ہے کہ چیزیں بتا بھی سکتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ کمزوری کی وجہ سے یہ دیگر کچھ جو ہے وہ جسمانی آزار کی بنا کے اوپر خود واش روم نہیں جا سکتے، لیکن اب بتا سکتے ہیں کچھ دیر جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اگر ایسی کیفیت ہے تو اب جو ہے وہ آپ ان کو واپس بھی لا سکتے ہیں. آپ بھی وہی ہم نے کہا کہ وقت سے پہلے دیکھیں انسان کو احساس تو ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ بتا دے گا. تو اب اگر مثال آپ اندازہ کر لیں کہ 10 منٹ جو ہے وہ آپ کو وہاں تک آنے کے جو ہے وہ لگیں گے، یا جیسے پتہ ہے کہ آدھے گھنٹے میں جو ہے وہ طواف کر لینا، تو طواف کر کے آپ خود ہی واش روم انہیں لے کر آ جائیں، اس سے فارغ ہوں پھر صحیح کی طرف جو ہے وہ جائیں. تو کچھ اس طرح کی صورت اگر بن سکتی ہے تو اسے اختیار کریں. لیکن یہ تو دیکھیں کہ ہم جنرل گفتگو کر رہے ہیں، اصل واقعہ ان کے والد محترم کے ساتھ کیا معاملہ درپیش ہے اس کے لیے یہ پھر ان ڈیٹیل ڈسکس کر لیں دارالفتاء اہل سنت کے نمبرز. اچھا SMS یہ ہے کہ جیسے بھی مخصوص ایام کے حوالے سے جو خواتین کا ہم نے ذکر کیا، تو کیا سکھانے کی نیت سے وہ جیسے بعض معلمہ ہوتی ہیں قرآن پڑھاتی ہیں، تو کیا اس وقت قرآن کی ادائیگی کر سکیں گی؟ وہ قرآن پڑھانے والے کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ پڑھا تو سکتی ہے لیکن مکمل نہیں پڑھا سکتی، لفظ توڑ کر پڑھائے گی. جیسے سورہ فاتحہ پڑھا رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اب یہ پوری نہیں پڑھائے گی بلکہ اب پڑھانے میں توڑ الحمدللہ رب العالمین یوں توڑ کر جو ہے وہ پڑھائے گی. ایک سانس میں پوری آیت ایک سانس میں جو ہے پوری آیت نہیں پڑھا سکتی. اب ہو سکتا ہے کہ بچی کو کیسے رواں آئے گا تو آپ اسے پڑھا دیں، اور پھر اگر کلاس کے اندر کوئی دوسری اچھی بچی ہے جس کو آتا ہے وہ اس کو جو ہے وہ رواں جو ہے وہ پڑھا دے. تو مگر یہ اجازت فقط جو ہے وہ معلمہ کو ہے، طالبات کو اجازت نہیں ہے. طالبات ان ایام کے اندر کیا کریں، وہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں بلکہ ان ایام کے اندر اپنے جو شرعی احکام ہیں، نماز کے، روزے کے، دیگر شرعی احکام ان کو سیکھیں تاکہ وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں کہ علم دین کا حاصل کرنا جو ضروری علوم دین ہے وہ فرض بھی ہے. اچھا اسلامی بہن کی طرف سے SMS ہے، اب واللہ عالم ان کے ذہن میں کیا بات ہے کہ پلاسٹک کی چٹائی پر اگر گیلا ہاتھ رکھا پھر وہی ہاتھ ہم نے برتنوں کو لگایا یا کسی اور چیز کو لگایا تو کیا وہ ناپاک ہو جائیں گے؟ ممکن ہے کہ وہ چٹائی جو ہے وہ ناپاک ہو، شاید اس اعتبار سے جو ہے وہ ان کا سوال ہوگا. تو اب اگر دیکھیں چٹائی ناپاک تھی، پیشاب لگا اور وہ سوکھ گئی، اب ایسی صورت کے اندر اگر آپ کا ہاتھ جو ہے وہ اس کے اوپر لگا اور تری اتنی ہے کہ اس سے چھوٹ کر دوبارہ آپ کے ہاتھ کو لگی تو اب ہاتھ جو ہے وہ آپ کا ناپاک ہو گیا. جب ہاتھ ناپاک ہوگا اور آپ اس سے کوئی اور برتن چھوئیں گی تو وہ بھی ناپاک ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر فقط چھونے سے تو جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا. جی اگلی کال لیں گے. میرے نا ایک عرض ہے، اس میں سے پیپ اور خون وغیرہ جو نا اکثر وہ کپڑوں پہ لگ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں نماز وغیرہ کے لیے کیا ہے کام شرعی طور پر کیا فرمائیں گے؟ کوئی مرض وغیرہ کے حوالے مرض ہے تو دیکھیں اب اس میں یہ ہے کہ نماز کے لیے احتیاط کرنی پڑتی ہے. اب پرابلمز تو ہوتی ہیں، انسان جو ہے وہ آفیسز جاتے ہوئے بھی اس طرح کے پرابلمز کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اس کا حل یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ اسی حال میں چلے جائیں. صحیح لازمی سی بات ہے تیاری جو ہے وہ آپ تیاری کرتے ہیں تو نماز کے لیے بھی آپ تیاری اور اہتمام کریں کہ آپ کے نارمل کپڑوں میں لگ جاتا ہے تو آپ اندر اس زخم کے اوپر کوئی اور جو ہے وہ پٹی لگا لیں، یا پھر نماز کے لیے کوئی علیحدہ ہی لباس رکھ لیں کہ آپ نماز سے پہلے جو ہے وضو کر کے صفائی وغیرہ کر کے اس کی وضو کر لیں اور پھر جو ہے وہ آپ نماز ادا کر لیں. ہاں اگر واقعی کسی کو ایسا مرض ہے جو مسلسل جس سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس طرح رطوبت نکلتی جا رہی ہے اور اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس رطوبت کو روک کر یہ نماز جو ہے وہ ادا کر سکے، تو اولاً یہ اپنے آپ کو کسی ایک نماز کے وقت میں اول تا آخر اس نماز کے وقت میں چیک کرے گا. کس طرح چیک کرے گا؟ وضو کرے گا، دیکھے گا پھر کچھ نکل گیا، وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کرے گا، یوں ہی کرتا رہے حتیٰ کہ اس نماز کا آخر وقت آ گیا اور یہ نماز ادا نہیں کر سکا. صحیح. تو اب یہ آخر وقت میں نماز ادا کر لے گا، اب یہ شرعی معذور ثابت ہو گیا. آئندہ وقتوں میں اگر ایک مرتبہ بھی اس کو یہ بیماری پائی گئی تو ایسی صورت میں شرعی معذور رہے گا. اور شرعی معذور کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد جب وہ وضو کرے گا تو وہ وضو اس کا اگلی نماز کا وقت ختم ہونے تک برقرار رہے گا. اس مرض کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں کوئی اور وضو توڑنے والی چیز پائی گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا. جی مزید کورس لیں گے. میرا نام اختر حسین، میں کچے جوان سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا گاؤں دیہات میں بھی جمعہ ہوتا ہے؟
گاؤں دیہات کے اندر جمعے کا حکم؟ جمعہ ہوتا ہے تو ہے، بعض جگہوں پر ہوتا ہے. شرعی اعتبار سے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، تو فقہ حنفی کے اندر گاؤں کے اندر جمعہ فرض نہیں ہے، وہاں ظہر ہی ادا کی جائے گی. ہاں شہروں کے اندر جمعہ فرض ہے. لیکن اگر جن گاؤں دیہاتوں کے اندر جمعہ ہوتا ہے، پھر وہاں پر علماء نے فرمایا کہ اگر وہ گاؤں ایسا ہے کہ اگر اس گاؤں کے وہ افراد جن پر جمعہ فرض ہوتا ہے وہ اس گاؤں کی کسی مسجد میں، بڑی مسجد میں جمع ہوں، اس گاؤں کی بڑی مسجد میں جمع ہوں، تو وہ مسجد انہیں کفایت نہ کرے، وہ بھر جائے مسجد، اس کے بعد بھی لوگ جو ہے وہ بچے ہوں، تو وہ بڑی مسجد بھر جائے، انہیں کفایت نہ کرے. تو اب ایسی صورت کے اندر ایک قول امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ فقہ حنفی کے ہی جو ہے وہ مشہور فقیہ ہیں اور امام اعظم کے شاگرد ہیں، ان کے قول کے پر علماء نے کہا کہ وہاں پر جمعہ ادا ہو جائے گا. اور اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں یہ بھی صورتحال نہیں ہے، اس سے بھی کم جو ہے وہ آبادی ہے اور مسجد بھی جو ہے وہ کفایت کر رہی ہے اور جمعہ ہو رہا ہے، تو وہاں پر جمعے کی اجازت نہیں ہے. لیکن وہاں پر اگر جمعہ ہو رہا ہے تو پھر اس میں مناسب انداز میں اصلاح کر کے لوگوں کو سمجھانا پڑے گا اور وہاں پر ظہر کی جماعت کا قیام عمل میں لانا چاہیے. صحیح. اچھا، جیسے ہمارے لیے کیا حکم ہوگا کہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا اگر کہیں ہو رہا ہو تو ہمیں وہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ صف ایک ہی ہے یا دو ہی صفیں ہیں اور جمعہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے اب اس کے اندر جہاں پر ہو رہا ہے تو اب وہاں جا کے یوں اعلان کر دیں گے جمعہ تمہارا جو ہے وہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں، کیونکہ وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز سے اللہ رسول کا نام لے رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ جدا ہو جائیں گے. تو وہاں پر آسان انداز میں تفہیم کی جائے گی، مسئلہ سمجھایا جائے گا. لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا عموماً، تو پھر امام مسجد یا جناب علاقے کے بڑے افراد ان کے ذریعے سے، اچھا پھر بھی اگر وہ نہیں آتے تو پھر انہیں ان کا چھوڑ دیا جائے، وہ جو جس طرح عبادت کر رہے ہیں انہیں کرنے دی جائے. ہاں خود اس کے اندر آپ شامل نہ ہوں، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جمعہ نہیں ہے تو آپ وہاں پر جمعے میں شامل نہیں ہوں گے بلکہ آپ نماز ظہر ہی ادا کریں گے. جی اگلی کال لیں گے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، یہ جو جائے نماز جن کے اوپر یہ تصویر ہوتی ہے خانہ کعبہ کی یا مسجد نبوی کی یا اس طریقے سے مدینہ پاک کی ہوتی ہے تصویر، تو اس کے اوپر نماز پڑھنا کیسا؟ برائے مہربانی ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر لوگ مکے مدینے سے لے کر آتے ہیں حضور یہ مدینہ شریف کا مصلی. جی جی کیا فرمائیں؟ دیکھیں نماز پڑھنے میں تو حرج نہیں ہے، ہاں البتہ ادب اس کا جو ہے وہ اب زیادہ ہوگا کہ اس پہ مقدس نقش جو ہے وہ بنا ہوا ہے، تو اب اس کو پڑھنے کے بعد فوراً جو ہے وہ اٹھا لیا جائے. ورنہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اگر پڑھنے کے بعد آپ آگے پیچھے ہو گئے، یا اگر مساجد کی ہی بات لے لیں کہ مؤذن کے اگر مصلی ایسا ہو، اب لوگ نماز کے بعد آ کر امام سے جو ہے مصافحہ بھی کرتے ہیں، اب وہ پیروں میں جو ہے وہ مکہ مدینہ کا نقش آ رہا ہوتا ہے، تو واضح طور پر بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے. تو ایسی صورت کے اندر اگر آپ ایسی مصلی کو استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس کا ادب و احترام جو ہے وہ زیادہ لازم ہوگا. پڑھ کے فوری طور پر فولڈ کر کے کسی بلند جگہ پر اسے رکھ لیا جائے. اچھا یہ دیکھا جائے تو تھوڑی سی بات اگر ہم محسوس کریں، مثال کے طور پہ گھر کے اوپر ہمارے گھر میں ایک ٹکڑا ہے جس میں خانہ کعبہ یا مدینہ منورہ کی تصویر ہے، اب اس سے ہم یہ کسی سے یہ کہیں کہ اس کو زمین پہ رکھیں تو وہ ہمیں بے ادب کہے گا کہ آپ کیا مشورہ دے رہے ہیں. لیکن وہی تصویر جب مصلی پر ہوتی ہے تو ذہن بالکل چینج ہو جاتا ہے. دیکھیں مصلی میں ایک تو سجدہ کرنے کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ وہ مقدس ہی جو ہے وہ اس کو شمار کیا جاتا ہے، فقط زمین پہ رکھنا تو شمار نہیں ہوتا. لیکن اب بات اس طرف آ جائے گی، سیکنڈ ہے، فرسٹ تو ہے کہ نماز پڑھنا، اس میں تو ہم نے کہا کہ وہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اب اگر آپ اس کے اوپر قدم رکھ رہے ہیں تو وہ ذہن میں شاید ہوتا نہیں یا اس طرف ذہن جاتا نہیں، تو توجہ کی وہاں بہرحال حاجت ہے کہ بے ادبی تو ہو رہی ہے، چاہے جان کر ہو رہی ہے. جان کر تو کوئی مسلمان جو مکہ مدینہ کی تصویر کے اوپر پاؤں نہیں رکھے گا، تو یہ انجانے میں یا غفلت کے باعث جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا دھیان رکھنا ضروری. اچھا درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اگر مکمل نہیں پڑھا، آدھا پڑھا، کیونکہ اس کے دو حصے بن جاتے ہیں، جی تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا نماز میں؟ نماز تو ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی کہ مطلق درود پاک پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے. تو اگر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھا، اگلا نہیں پڑھا اللہم بارک والا، تو ایسی صورت میں بھی نماز ہو جائے گی. اگرچہ سنت کے مطابق یہی ہے کہ آپ پورا درود ابراہیمی کے دونوں حصے ہی مکمل پڑھیں. جی اگلی کال لیں گے. اہل سنت میں سوال یہ ہے کہ ہم دو بھائی آپس میں کاروبار کرتے تھے، تو اب کچھ پیسے میں نے واپس کیے، جب حساب ہوا ہے کچھ نہیں ملے، آیا جتنے بھی جو لیے ہیں میں ان میں سے زکات ادا کر سکتا ہوں یا سارے پیسے لے کے پھر بعد میں کر؟ زکات کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، کاروبار میں ساتھ تھے پھر کچھ پیسے لے لیے. تو اگر نہ بھی ملے آپ کو پیسے
پیسے تو انویسٹ آپ کے ہی ہیں. مثال کے طور پہ 4 سال پارٹنرشپ چلی, 4 سال کے بعد معاملہ ہوا نا کہ بھئی پارٹنرشپ ختم ہوئی, تو ایسا تھوڑی ہے کہ 4 سال تک زکوٰۃ نہیں دی جائے گی یا جب تک پیسے ملیں گے نہیں اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہوگی, ایسا نہیں. بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی تو آپ سال با سال ہی جو ہے وہ کریں گے, اور جو مال آپ کا انویسٹمنٹ میں لگا ہوا ہے اسے بھی اپنے مال میں شمار کر کے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کریں گے. صحیح. تو آپ پر تو بہرحال ہر سال زکوٰۃ لازم ہے, اس کا تعلق ملنے کے ساتھ جو ہے وہ یوں نہیں ہے کہ جناب نہیں ملی تو آپ پر زکوٰۃ ہی لازم نہیں ہے, ایسا نہیں. صحیح. تو آپ اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ سال با سال ادا کرتے رہیں, اگرچہ حساب بعد میں ہو آپ کا. ٹھیک ہے. مزید کال. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے فرض کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں, اس میں 4 رکعتوں میں پہلی 2 رکعتوں میں حمد و ثنا کے بعد کوئی بھی قرآن پاک کی 2 سورت پڑھ کے تو پہلی 2 رکعتوں میں پڑھتے ہیں. تو اسی طرح جب 4 رکعت سنت کی 4 رکعتیں پڑھیں گے تو اس میں 4 رکعتوں میں سورت پڑھیں گے یا پہلی 2 رکعتوں میں سورت کا پڑھیں گے, اس کی برائے مہربانی وضاحت کر دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی جو ہم پڑھیں گے تو مکمل دیکھیں سنت اور نوافل کی تو تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے, بلکہ وتر کی بھی تمام رکعتوں کے اندر. فرضوں کے اندر پہلی 2 رکعتوں میں واجب ہے اور آخری 2 رکعتوں میں اگر منفرد ہے تو اس کے لیے سورت ملانا مستحب ہے. ٹھیک ہے. ملانا اچھی بات ہے. ہاں امام ہے تو اس کو ملانا منع ہے, وہ فقط سورہ فاتحہ پر اکتفا کرے گا. صحیح. لیکن سنت اور نوافل کے اندر اور وتر میں تمام رکعتوں کے اندر آپ کو سورت ملانا واجب ہے. اگر وہاں پر بھول کر ترک کریں گے تو ایسی صورت میں سجدہ صاف کرنا ہوگا. جان بوجھ کے ترک کی تو پھر نماز ہی واجب الاعادہ ہوگی. ٹھیک. جی اگلی کال. مفتی صاحب سے یہ میرا ایک سوال ہے کہ جب بھی میں عبادت کروں یا اس عوام رشتے سے آ جاتے ہیں, جو بات میرے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے وہ نکلتا نہیں ہے. برائے مہربانی میری رہنمائی فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں جیسے انہوں نے فرمایا, تو اب اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ نماز میں جو وسوسے آتے ہیں وضو اچھے طریقے سے کیا جائے. ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ کہ نماز کے اندر جب ہم کھڑے ہو رہے ہیں تو اپنے آپ کو تھوڑا سا فوکس کریں, اپنے مائنڈ کو, ذہن کو نماز پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا تصور بندہ جمائے. صحیح. جب کسی بڑے کی بارگاہ میں حاضری کا تصور جمتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں آپ خود ہی دنیا کے اندر بھی دیکھیں کہ آپ کی ہٹ جاتی ہیں, توجہ پھر اس طرف ہو جاتی ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا مسلمان میں آنا کہ انتا عبود اللہ کا انک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک, کہ رب کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو, ورنہ اس بات پہ تو یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ یقین کامل کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں, اس تصور کو اگر جو ہے وہ بندہ جمائے تو پھر ایسی صورت کے اندر وسوسوں کی طرف توجہ نہیں رہے گی. اور تھرڈ یہ کہ آپ نماز میں جو اذکار پڑھ رہے ہیں, جو کچھ تلاوت کر رہے ہیں, رکوع سجدے کی تسبیحات پڑھ رہے ہیں, تحیات پڑھ رہے ہیں, ان کے ترجمے کو یاد کیجئے اور پڑھتے ہوئے ان ترجموں کو اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا مناجات رب سے کر رہے ہیں, رب سے کیا مانگ رہے ہیں, رب کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں. تو ایسی صورت کے اندر پھر وسوسوں کی طرف توجہ نہیں رہے گی, بلکہ ایسے وقت کے اندر آپ کی توجہ خاص نماز کے ان اذکار کی طرف, مناجات کی طرف ہوگی. اور مزید یہ کہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج, اس کا بھی مطالعہ کریں انشاءاللہ عز و جل. اس کے اندر وظائف بھی دیے ہوئے ہیں, ان وظائف پر بھی عمل کریں, اور وسوسوں سے چھٹکارے کے حل بھی دیے ہوئے ہیں, اس پر بھی عمل کریں. جی مزید کال. شیخ مقصود قسم کا کفارہ پوچھنا چاہتا ہوں, اور کفارے کا کھانا جو ہے کی بجائے اگر درس میں بچوں کو کھلا دیا جائے کیا وہ صحیح ہے؟ اس سے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا؟ کیا فرماتے؟ قسم کا کفارہ, قسم کا کفارہ بچوں کو کھلا 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے. صحیح. پہلے جو ہے وہ یہ 2 ہیں کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اگر اس پر کوئی مالی اعتبار سے قادر نہیں تو پھر 3 روزے اس کو مسلسل رکھنے ہوں گے بطور کفارہ. اب کھانا کھلانے کے اندر مستحق کے زکوٰۃ کو کھانا کھلایا جائے گا. صحیح. اگر کوئی بچہ ہے اور اس کا باپ جو ہے وہ غنی ہے تو ایسی صورت میں بچہ نابالغ ہے تو باپ کے غنی ہونے کی وجہ سے بچہ بھی غنی شمار ہوتا ہے, اسے آپ نہیں کھلا سکتے. پھر کھلانے میں بھی بچوں کے کھلانے کا اعتبار نہیں ہوگا, بڑوں کے کھلانے کا اعتبار ہوگا کہ جس کو ایک آدمی کا جو ہے وہ کھانا کہا جاتا ہے. اور پھر اس میں بھی یہ شرط ہے کہ کھانا کھلانے میں جس کو آپ نے 2 وقت کا کھانا ہے نا, تو 1 وقت کا کھانا جسے کھلایا اسی کو دوسرے وقت کا کھلانا ہوگا. صحیح. اب دوسرے وقت میں اگر افراد چینج ہو گئے تو وہ کفارہ ادا نہیں ہوگا.
تو فی زمانہ اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ کھانا کھلانے کی جگہ پر ایک صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. صحیح. وہ گویا کہ ایک مسکین کے 2 وقت کے کھانے کے جو ہے وہ برابر ہو جائے گا. تو اگر آپ کسی ایک فقیر کو 10 فقیروں میں سے ہر فقیر کو جو ہے وہ ایک صدقہ فطر کی مقدار دے دیں گے تو ایسی صورت کے اندر آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اگر کسی ایک ہی فقیر کو دینا چاہتے ہیں تو پھر ایک ہی دن میں 10 نہیں دے سکتے, بلکہ آپ پھر اس کو 10 دن روزانہ ایک کر کے جو ہے وہ دینا ہوگا تو پھر ادا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, بد دعا جو ہوتی ہے اس میں ظالم اور مظلوم والا جو معاملہ ہوتا ہے, اچھا اب یہ SMS یہ آیا کہ کوئی صاحب ہیں, مطلب وہ بڑی راتوں کے اندر اولاد کے حوالے سے دیگر بد دعائیں دیتے ہیں, تو اس حوالے سے ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ ان کے لیے بھی بتا دیں اور ہم پر کیا وہ بد دعا. دیکھیں, اگر اولاد نے جو ہے وہ تنگ کیا ہوا ہے, نافرمانی کی ہوئی ہے, والدین کا دل دکھایا ہوا ہے, تو والدین کے لیے تو اولاد کے لیے تو حکم یہی ہے کہ والدین کو راضی کرے, کہ والدین کی رضا کے اندر ہی جو ہے وہ رب کی رضا ہے, والدین کی نافرمانی میں رب کی نافرمانی ہے, ان کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے, تو والدین کو جو ہے وہ راضی کریں. ورنہ والدین کی دعا, خاص طور پہ والد کی دعا کے بارے میں کہا گیا کہ عرش الہی کو جو ہے وہ ہلا دیتی ہے اور قبولیت بھی جو ہے وہ کے مقام تک پہنچتی ہے. تو اگر واقعی وجہ موجود ہے, اس وجہ سے باپ کے دل سے یا ماں کے دل سے جو ہے وہ درد کی وجہ سے بد دعا نکلے کہ یہ اولاد نے نافرمانی کر کے جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ اس حال کو پہنچایا ہے, تو ایسی صورت کے اندر تو اس بد دعا سے بچنا چاہیے کہ دنیا کے اندر بھی اس کا جو ہے وہ نقصان اٹھا سکتا ہے بندہ, اور آخرت کے اندر تو بہرحال والدین کا نافرمان ہے تو اس کا نقصان پہنچے گا ہی پہنچے گا اسے. اور اگر ایسا نہیں ہے, والدین کسی ناجائز بات کے اوپر جو ہے وہ بد دعا دے رہے ہیں, وہاں پر اولاد کا قصور نہیں ہے, تو بھی بہرحال اولاد کو والدین کی اطاعت کر کے انہیں جو ہے وہ روکنا چاہیے, اور ایسے والدین کو بھی چاہیے کہ بد دعا نہ دیں. بلا وجہ جو ہے وہ مسلمان تو ہے بہرحال اور آپ کی اولاد بھی ہے, یا والدین کا معاملہ نہ ہو, دیگر رشتہ دار یا دیگر حقوق کا معاملہ ہو, آپس میں لین دین کا معاملہ ہو, تو بھی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی بد دعا جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک جی, اگلی کال لیں گے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ قرآن پاک ترجمے والا ہے, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ اچھا, قرآن پاک ترجمے والا ہے, صرف ہم عربی پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں ترجمہ بالکل پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ترجمے والا قرآن ہے یا تفسیر والا قرآن ہے تو اس میں ضروری نہیں کہ آپ ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ آپ ترجمہ بھی ساتھ ہی پڑھیں, تفسیر بھی ساتھ پڑھیں, اس کے اندر آپ فقط تلاوت بھی کر سکتے ہیں. لیکن مشورہ کیا دیں گے آپ؟ مشورہ تو یہی ہے کہ کچھ ایک حصہ ایسا مخصوص رکھا جائے کہ آپ ترجمہ بھی پڑھیں اور تفسیر بھی پڑھیں, 1 رکوع 2 رکوع روزانہ کے یہ کریں. ہاں, اس کے علاوہ تلاوت کرنی ہے, ٹھیک ہے, تلاوت قرآن کریم کا بھی اپنا ثواب ہے, اس کی اپنی برکتیں ہیں. جیسے روز کا کوئی یہ کرے کہ 1 پارہ میں نے تلاوت کرنی ہے اور 1 رکوع جو ہے وہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے, تو یوں جو ہے وہ پڑھیں کون سی آسان سی تفسیر اور ترجمہ؟ فی زمانہ تو جو ہے وہ آسان تفسیر صراط الجنان ہے, آسان بھی ہے اردو کے اعتبار سے بھی, اور بھی بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے, تو تفسیر صراط الجنان کا جو ہے وہ مطالعہ کریں. اور ترجمہ تو ترجمہ کنز الایمان. جی, اعلیٰ حضرت کا ویسے بھی مہینہ جو ہے وہ چل رہا ہے. سبحان اللہ. جی, مزید کالس لیں گے. پوچھنا یہ چاہتا تھا, میں نے زمین لی تھی قسطوں پر, قسطوں کے بعد نا اس نے پیسے زیادہ لگا دیے, کیا اس کے لیے وہ جائز ہیں کہ ناجائز ہیں؟ ابتدان لی ہوگی, اس وقت قسطیں کچھ اور ہوں گی, پیسے لیٹ ہوئے یا جو بھی قسطیں بڑھا دی. دیکھیں, اگر تو جرمانہ لے رہا ہے تو وہ تو ناجائز ہے, اور جرمانے کی شرط کے اوپر جس طرح اور چیزیں ناجائز ہیں, زمین بھی جرمانے کی اگر شرط کے ساتھ لے رہے ہیں تو وہ بھی ناجائز ہے. لینے والے کے لیے لینا بھی جائز نہیں ہے اور دینے والے کے لیے دینا بھی جائز نہیں. مدنی چینل کے ناظرین, آج جمعرات ہے اور جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں دنیا بھر میں. تو میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں کوشش فرما کر ان اجتماعات میں شرکت کیجئے. بالفرض کسی ایسے مقام پر ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اجتماع کہاں ہوتا ہے دعوت اسلامی کا, تو آپ مدنی چینل پر بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں. الحمدللہ عز و جل سنت و بھرے بیانات کا سلسلہ, پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر, دعائیں, اور بھی اس کا جدول ہوتا ہے. تو کوشش کریں, انشاءاللہ مزید جو ہے نیکیوں کی رغبت بڑھے گی, مزید آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. تو نیت کر لیجئے کہ آج ہونے والے اجتماع میں شرکت کریں گے, یا تو اجتماع گاہ میں پہنچ کر لیں گے, ورنہ اگر ایسی صورت نہیں بنی تو انشاءاللہ مدنی چینل پر ہی ہم اس کو دیکھیں گے. جی, کال لیں گے ہم. سوال میرا حضور یہ ہے کہ کوئی ادھیارے پر چیز لے کر دے دیتے ہیں, کوئی جانور وغیرہ 30,000 روپے کا لیا کسی کو دے دیا,
وہ اس کی دیکھ بھال کرتا رہا، جب بیچنے کے قابل ہوا تو وہ 30,000 روپیہ ہم نے اپنا اٹھا لینا ہے، جو منافع ہے وہ آدھا آدھا کر لینا ہے۔ اس کا پوچھنا ہے کہ یہ جائز ہے شرعی طور پر یا نہیں جائز؟ کیا فرماتے ہیں؟ 30,000 بٹائی کے اوپر یوں جو ہے وہ دینا یہ ناجائز ہے، شرکت فاسدہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بہرحال جو جانور ہے وہ تو اصل مالک کا ہی جو ہے وہ ہے، تو اس میں شرکت نہیں ہو سکتی۔ اس کا طریقہ کار جائز یہ ہو سکتا ہے کہ ابتداءً ہی آدھا جانور جو ہے وہ دوسرے کو بیچ دیا جائے اور پھر اس کے بعد جو نفع ہو اس کو جو ہے وہ آپ پرسنٹیج کے اعتبار سے جو ہے وہ تقسیم کر لیں، لیکن جو صورت رائج ہے وہ جائز نہیں۔ مدی شہر کے ناظرین، سلسلہ ہوا الحمدللہ عز و جل، بہت اہم معلومات ہمیں حاصل ہوئی، مختلف موضوعات پر ہمیں مسائل کا حل پتہ چلا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ سبب نے بعد از مغرب دیکھیے ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع براہ راست چینل کے سبب نے کی، سنتوں بھرے اجتماع کے بعد دیکھیے سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں۔